بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس عورت پر بندش ہو اس کو کس طرح کے خواب آتے ہیں، اس کو اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ مسئلہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ عورتیں ہی عورتوں سے حسد کرتی ہیں اور اس کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی، تو اس کو ذہنی اذیت یا انتقام لینے کے لیے جادو کا سہارا لے کر اس عورت پر بندش کروا دیتی ہیں تاکہ وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہے۔ یہ جادو جو ہے نا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا عذاب دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی۔ کچھ لوگ عورت پر جادو کروا دیتے ہیں اور کچھ مردوں پر، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جادو، بندش وغیرہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ کبیرہ سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جس عورت پر اولاد کی بندش ہو وہ خوابوں میں بہت ہی خطرناک چیزیں دیکھتی ہے، بہت ہی خوفناک جانور، بہت ہی خونخوار جانور، اژدہا، بڑے بڑے سانپ، چھپکلیاں، ایسی عجیب و غریب چیزیں خواب میں دیکھتی ہے۔ خواب نمبر 2، اگر تو عورت کے معدے کے اندر درد ہے تو پھر جادو جو ہے اس کو پلایا گیا ہے۔ خواب نمبر 3، اگر اس کے سر میں درد رہتی ہے تو ویسے ہی اس پر جادو کیا گیا ہے، کسی جگہ پر دفن کر دیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کے سر میں درد رہتا ہے۔ خواب نمبر 4، اگر وہ دباؤ محسوس کرتی ہے لیٹی ہوئی کسی جگہ پر تو میاں بیوی جب بھی حقوق ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پاتے۔ خواب نمبر 5، بلا وجہ ڈر اور ڈرانے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خواب نمبر 6، کالے رنگ کی عورتیں خواب میں نظر آتی ہیں۔ خواب نمبر 7، عورت محسوس کرتی ہے کہ کوئی اس کے پیٹ کو دبا رہا ہے۔ خواب نمبر 8، عورت یہ بھی محسوس کرتی ہے کہ سوئی ہوئی ہے اور اس کے پیٹ کو دباؤ محسوس ہو رہا ہے، عورتیں ہیں جو اس کے پیٹ کو دبا رہی ہیں۔ ایسی حالت جب بھی ہو تو عورت کو چاہیے کہ سورہ بقرہ 40 دن لگاتار سننے سے بہتر ہے کہ وہ پڑھنے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ قرآن شفا ہے۔ قرآن شریف کو پڑھیں، اپنی روٹین بنا لیں۔ اس کی تلاوت کی تلقین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن میں شفا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قرآن پاک پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی قرآن پاک پڑھتے تھے۔ قرآن سننا بھی ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو بلا کے بٹھایا اور فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ اس صحابی سے قرآن سنو۔ قرآن سننا ثابت ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ تلاوت لگا کر ادھر ادھر کے کام کرتے ہیں جس سے تلاوت سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اگر ہم سارے کاموں کو پس پشت ڈال کر وضو کر کے قرآن پاک کھول کر تلاوت کا اہتمام کریں تو ہماری ساری توجہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف ہو جاتی ہے اور ہم زیادہ توجہ سے قرآن پاک کی طرف غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن پاک سننا بھی چاہیے، یہ بھی روح کو سکون دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم توجہ کاموں میں کم اور تلاوت میں زیادہ دیں۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے ہم یہ غور کریں کہ یہ قرآن ہم کس مقصد اور کس کام کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ہمارے قرآن پڑھنے کی تاثیر اور اثر ڈبل ہو جائے گا۔ ہم جس مقصد کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے وہ مقصد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا فرما دیں گے۔ اس لیے سورہ بقرہ کی تلاوت جادو اور بندش کے لیے پڑھیں تو بہت توجہ اور غور سے پڑھیں تاکہ ہمارے پڑھنے کی تاثیر اور اثر ڈبل ہو جائے اور ہمیں ہماری مراد مل جائے۔ 40 دن سورہ بقرہ پڑھیں۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں اور رقیہ دم کو سنیں، اس کے ساتھ بھی تلاوت کو بھی شامل کریں اور یہ رقیہ دم کو بھی شامل کریں۔ 40 دن یہ کام کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بطور آزمانے کے لیے مت پڑھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ قرآن شفا ہے، من جانب اللہ ہے، میں پڑھوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بندشیں اللہ توڑ دے گا، تو انشاءاللہ یہ بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتی ہیں، جتنا پڑھ سکتی ہیں، جتنی طاقت ہے پڑھ لیں۔ شوہر بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں۔ رات کو سورہ سجدہ، سورہ ملک لازمی پڑھیں کیونکہ میاں بیوی جو حقوق ادا کرتے ہیں وہ عموماً رات کو ہی ہوتے ہیں، تو رات کو یہ ادائیگی ہوگی تو ملک اور سورہ سجدہ پڑھی ہوگی اور آیت الکرسی پڑھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ شیطان کے شر سے دونوں کو محفوظ کر لے گا اور حاسدین کے حسد سے اور جادوگر کے جادو سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ 40 دن کے بعد بفضل خدا اللہ رحمت کر دے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔